اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قربانی کے کچھ ضروری مسائل پر گفتگو کریں گے، جن میں سے قربانی کی شرائط، قربانی کے اوقات، قربانی کے جانور اور ان کی عمر، اور وہ جانور جن کی قربانی جائز اور جن کی ناجائز ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو قربانی کی شرائط میں سے مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، مقیم اور صاحب نصاب ہونا شرائط ہیں۔ تو غیر مسلم، نابالغ، مجنون، قیدی، مسافر اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ تو 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے تک اپنے جانور کے گلے پر چھری پھیری جا سکتی ہے، اگرچہ کھال بعد میں اتاری جائے، گوشت بعد میں بنایا جائے۔ اسی طرح شہر میں قربانی کا وقت نماز عید کسی بھی شہر کی پہلی مسجد میں اگر ہو جائے تو قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن دیہات کا جو وقت ہے وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر طلوع آفتاب کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کے جانوروں میں سے اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر جو ہے 2 سال ہونی چاہیے، بکرا، بکری 1 سال، اور اسی طرح دمبا، دمبی، بھیڑ یہ بھی 1 سال کے ہونے چاہیے، لیکن اگر 6 ماہ کے ہوں اور دور سے دیکھنے میں اتنے طاقتور، صحت مند اور فربا ہوں کہ 1 سال کے لگے تو ان کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے ان میں یعنی معمولی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، لیکن بہت زیادہ وہ خرابی اور نقص نظر نہیں آتا، تو ان میں سے بھینگا ہونا، یہ کہ جس کی نظر 1/3 یا تہائی سے کمزور ہو، یہ کہ جس میں معمولی جنون ہو لیکن چر لیتا ہو، گھاس کھا لیتا ہو، اسی طرح جسے خارش ہو لیکن فربا ہو، طاقتور، صحت مند ہو، اور اس کی خارش کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو، کھال تک محدود ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح چکی، دم یا کان 1/3 یا اس سے کم کٹے ہوں یا قدرتی ہی چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ وہ جانور جو خصی ہو، جس کو پیدائش کے بعد خصی کر دیا گیا ہو یا اس کے خصیاں نکال دی گئی ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز بلکہ افضل ہے۔ اور بھیڑ، دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اتنا بوڑھا جانور کہ وہ مادہ جانور ہو اور بچے جننے کے قابل نہ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو داغا گیا ہو، کسی زخم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس کو داغا گیا ہو، لیکن اس میں اتنا نقص پیدا نہ ہو گیا ہو کہ واضح طور پر وہ زخم یا نقص نظر آتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور گائے یا اونٹنی جس کا صرف 1 تھن خشک ہوا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ وہ جانور جو لنگڑا کر چلتا ہو اور ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو، چربی لیتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ چھوٹی چکی والا دمبا اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور جس کے پیدائشی سنگ ہی نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ایسا جانور جس کا سینگ جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، یعنی اثر جڑ تک نہ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح اب وہ جانور کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہیں کہ اندھا جانور ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا ہو، یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خارش والا جانور اتنا کمزور و لاغر ہو کہ ہڈیوں کا گودا اور مغز بھی ظاہر نہ ہوتا ہو اور ختم ہو گیا ہو، اور خارش وغیرہ کا اثر اس کے گوشت تک ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا لنگڑا کہ جو قربان گاہ تک نہ جا سکے، آسانی سے چر نہ سکے گھاس وغیرہ کو کھیتوں وغیرہ میں جا کر، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور کان، دم، چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔
اور جس کے پیدائشی کان ہی نہ ہوں، تو یہ ایک نقص ہے کان نہ ہونا، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، یا ایک کان ہو، صرف ایک کان، ظاہر بات ہے ایک تہائی سے یہ زیادہ ہو گیا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور تھن کٹے ہوئے ہوں کسی جانور کے یا خشک ہوں، گائے اونٹنی کے 2 جبکہ بکری کا 1، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اور مخنث جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامات پائی جائیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو کسی جانور کا، یا کوئی جانور اس حد تک مجنون ہو، جنون کی حیثیت میں ہو کہ وہ خود بخود گھاس نہ چر لیتا ہو، اور اسی طرح وہ جانور کے جس کے سینگ جڑ تک ٹوٹے ہوں، جڑ تک اس کا اثر ہو، تو ان جانوروں کی یہ 13 اقسام کے جانور ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔